معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے خوفناک جنگل کی دنیا ایپیسوڈ نمبر 5۔ انکل ڈیوڈ کے خیال کے مطابق کدال لے جانا خود کو مصیبت میں ڈالنے کے مترادف ہے، کیونکہ ایک تو کدال بہت بڑی تھی، دوسرا جب ہم شام کو واپس اپنے اپنے کمروں میں جاتے تو بیلیکی کا ایک ایک کارندہ کدالوں کی گنتی کرتا تھا۔ اگر ایک کدال کم ہو جاتی تو یقیناً انہوں نے ہر کمرے میں جا کر چیکنگ کرنا تھی۔ اس طرح ہم پھر کسی عذاب میں پھنس سکتے تھے۔ چنانچہ پھر یہی طے پایا کہ ایک یا دو بڑے پتھر اپنی اپنی جیبوں میں ڈال کر لے جائے جائیں اور رات کی تاریکی میں کسی نہ کسی جگہ سے راستہ بنانے کی کوشش کی جائے۔ انکل ڈیوڈ کا یہ خیال درست تھا، اور اس طرح ہم کسی نہ کسی طرح اپنے فرار کا کوئی نہ کوئی راستہ بنا لیں گے۔ شام کو کمروں میں آتے ہی حسب معمول رات کا کھانا لے کر کھایا اور پھر اپنے اپنے کمبل لے کر مختلف گروہوں کی شکل میں بیٹھ گئے۔ پتھر انکل ڈیوڈ نے کمرے کے کونے میں زمین پر بچھے ہوئے بوسیدہ قالین کے نیچے چھپا لیے تھے تاکہ کمرے میں موجود افراد دیکھ نہ لیں۔ اس طرح ہمارے لیے کوئی نہ مصیبت بھی کھڑی ہو سکتی تھی جو ہم مول نہ لینا چاہتے تھے۔ جب رات کافی گہری ہو گئی تو ہم سب سونے کے لیے لیٹ گئے۔ دیگر لوگوں کے لیٹتے ہی نیند نے آ گھیرا تھا، مگر ہماری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ ہم جاگ رہے تھے کیونکہ ہم نے آج رات کسی نہ کسی طرح اس قید سے نکل کر فرار ہونا تھا، اس لیے مناسب وقت کا انتظار کرنے لگے۔ انکل ڈیوڈ نے یہ بھی کہا تھا کہ جب آدھی رات ہو جائے تو کسی نہ کسی طرح دیے کی روشنی بجھا کر اپنے کام کا آغاز کیا جائے گا۔ دیا بجھانے کا کام انکل ڈیوڈ نے میرے ذمہ لگایا تھا۔ میں انکل ڈیوڈ کے اشارے کا منتظر تھا۔ پھر جیسے ہی آدھی رات ہوئی تو انکل ڈیوڈ کی سرگوشی سنائی دی۔ حمید، کیا تم جاگ رہے ہو؟ جی انکل، میں جاگ رہا ہوں۔ دیا بجھا دو۔ جی۔ یہ کہتا ہوا میں نے کمبل ایک طرف کیا اور اٹھ کر پانی پینے کے بہانے گھڑے کی طرف بڑھا۔ میں نے پانی پینے کے دوران اچھی طرح جائزہ بھی لے لیا۔ وہ لوگ گویا گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے، کسی کو کچھ ہوش نہ تھا۔ پانی پینے کے بعد میں اٹھا اور دیے کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے دیے کی طرف منہ کر کے پھونک ماری تو خوش قسمتی سے بجھ گیا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا چھا گیا، صرف چند سوراخوں سے چاند کی ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ میں اندازے کے مطابق اپنی جگہ پر گیا اور بیٹھ گیا۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کہیں کوئی جاگ تو نہیں گیا، مگر تقریباً 10 منٹ انتظار کرنے کے بعد میں اور پاسکل اٹھ کر کونے کی طرف بڑھے۔ پھر میں نے اور پاسکل نے پتھروں سے باہر کی طرف نکلتی ہوئی لکڑی پر ہلکی ہلکی ضربیں لگانا شروع کر دی۔ ہماری ہر ممکن کوشش تھی کہ ضربوں کی آواز پیدا نہ ہو، مگر مسئلہ یہ بھی تھا کہ ہلکی ہلکی ضربوں سے وہ لکڑی کسی صورت بھی ٹوٹ نہ سکے گی۔ چونکہ سردیوں کا موسم تھا اور خاموشی چاروں اطراف پھیلی ہوئی تھی، پتھر سے ضربیں لگانے سے ہلکی ہلکی آوازیں بھی پیدا ہو رہی تھی اور ہمیں خدشہ تھا کہ کہیں کوئی جاگ نہ جائے۔ اس طرح کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا تھا۔ ہم کافی دیر تک لکڑی کو توڑنے کی کوشش کرتے رہے، مگر لکڑی بہت مضبوط اور سخت تھی، جو نہ ٹوٹی تو نہ تھی، البتہ تھوڑی سی اپنی جگہ سے ہل ضرور گئی تھی۔ اچانک ہمیں ٹام کی آواز سنائی دی۔ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ اس کی آواز سن کر ہم ایک دم ٹھٹک گئے اور ہمارے ہاتھ بھی رک گئے۔ چونکہ وہ ہمارے اندھیرے میں صاف دکھائی دے رہا تھا، اس لیے ہم نے لکڑی توڑنا بند کر دیا اور ایک طرف دبک کر بیٹھ گئے۔ انکل ڈیوڈ اور مارگریٹ بھی اپنی اپنی جگہوں پر دم بخود بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹام نے جب دیا بجھا ہوا دیکھا تو بولا، یہ دیا کیوں بجھ گیا؟ شاید تیل ختم ہو گیا ہوگا۔ ہم اس کی نقل و حرکت دیکھتے رہے۔ وہ چند لمحے اسی انداز میں بیٹھا رہا اور پھر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔
اس کے لیٹنے کے 10 منٹ تک بیٹھے رہے تاکہ وہ گہری نیند میں چلا جائے، تاکہ ہم اپنا کام پھر سے شروع کر سکیں۔ جب ہمیں تسلی ہو گئی کہ ٹام گہری نیند میں چلا گیا ہے تو ہم نے دوبارہ اپنا کام شروع کر دیا۔ ہم 2 گھنٹے تک مسلسل کام کرتے رہے اور اس بار ہمیں تھوڑی بہت پیش و رفت ہوئی تھی اور وہ لکڑی پہلے سے زیادہ اپنی جگہ سے ہل گئی تھی۔ صرف ایک لکڑی ٹوٹنے کی دیر تھی اور اس کے بعد ہم دوسری لکڑیاں آسانی سے توڑ کر وہاں سے نکل سکتے تھے۔ چونکہ صبح ہونے والی تھی اس لیے انکل ڈیوڈ نے ہمیں سونے کا مشورہ دیا کہ باقی کا کام کل کریں گے۔ انکل ڈیوڈ کی ہدایت کے مطابق ہم نے اپنا کام ختم کیا اور اپنی اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گئے۔ اگلی صبح حسب معمول کے مطابق اٹھے اور ناشتہ کرنے کے بعد انگریزوں کی نگرانی میں کھدائی کے کام پر لگ گئے۔ اب تک پتھریلی زمین تقریباً 4 فٹ تک کھودی جا چکی تھی۔ ٹام نے ہی بتایا تھا کہ زمین کی کھدائی صرف اتنی گہرائی میں کی جائے گی کہ جب تک وہ سونے کی کان نظر نہیں آ جاتی۔ اب یہ کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ سونے کی کان کتنی گہرائی میں تھی۔ بہرحال ہم پھر اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ کدالیں چلا چلا کر ہمارے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، لیکن ہم کر بھی کیا سکتے تھے۔ اس دن کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہوا۔ جب شام کو اپنے اپنے کمروں میں گئے تو رات کے کھانے کے بعد ہم سب اکٹھے ہو کر بیٹھے تو ٹام نے باتوں باتوں میں کہا، کیا آپ کو پتہ ہے کہ رات کو کچھ آوازیں سنائی دے رہی تھی؟ کیسی آوازیں؟ انکل ڈیوڈ نے چونک کر پوچھا۔ ہم سب بھی ٹام کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ رات میری اچانک آنکھ کھلی تو کمرے میں دیا بجھا ہوا تھا اور ٹھک ٹھک کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی۔ ٹام نے بتایا۔ پھر تم نے کچھ دیکھا؟ انکل ڈیوڈ نے پوچھا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے مجھے بھی کچھ دکھائی نہیں دیا، ٹام نے کہا، مگر مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی پتھر سے لکڑیوں کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ٹام کی بات سن کر ہمارے چہروں پر تشویش کے تاثرات پھیل گئے۔ ہم نے ہر حال میں اس جگہ سے فرار ہونا تھا، لیکن ٹام کی بات نے ہمیں خبردار کر دیا۔ اب ہمیں محتاط ہو کر اپنا کام کرنا تھا اور ورنہ ٹام شور بھی مچا سکتا تھا۔ ہم تقریباً 1 گھنٹے تک باتیں کرتے رہے۔ پھر رات مزید گہری ہو گئی تو ہم اپنی اپنی جگہوں پر جا کر لیٹ گئے۔ پاپا، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، مارگریٹ نے انکل ڈیوڈ سے کہا۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انکل ڈیوڈ نے اس کی ڈھارس بندھائی۔ خدا نے چاہا تو ہم بہت جلد اس جہنم سے نکل جائیں گے۔ انکل، میں نے پوچھا کہ کیا آج رات بھی لکڑی توڑنے کا کام کرنا ہے؟ بالکل، انکل ڈیوڈ نے کہا۔ آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے، معلوم نہیں کل کیا حالات ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پاسکل خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ پھر ہم اپنے نے مزید کوئی بات نہ کی اور رات گہری ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ کمرے میں دوسرے افراد گہری نیند میں تھے، لیکن ہم ٹام کی طرف سے خبردار تھے۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی مسئلہ پیدا ہو۔ ہم نے اس جہنم سے ہر حالت میں فرار ہونا تھا۔ صرف ایک لکڑی کے ٹوٹنے کی دیر تھی اور اس کے بعد باقی لکڑیوں کو توڑنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ ہم نے وہاں سے ہر حالت میں نکلنا تھا۔ انکل ڈیوڈ نے کہا تھا کہ ہم وہاں سے نکل کر مہذب دنیا میں جائیں گے اور اعلیٰ حکام سے موت کے جزیرے کے بارے میں بتائیں گے تاکہ وہ ان ظالم انگریزوں کے قبضے سے دیگر معصوم لوگوں کو نکال سکیں۔ جب رات کافی گہری ہو گئی اور ہمارے خیال کے مطابق سب لوگ سو گئے تو میں اپنی جگہ سے اٹھا اور پانی پینے کے بہانے گھڑے کی طرف بڑھا۔ پانی پینے کے بعد میں نے اپنی جگہ پر آتے ہوئے گزشتہ رات کی طرح پھونک ماری اور دیا بجھا دیا۔ پھر اپنی جگہ آ کر آرام سے بیٹھ گیا اور ہم یہ دیکھنے لگے کہ کہیں ٹام تو نہیں جاگا۔ جب کافی دیر تک ہمیں محسوس ہوا کہ ٹام نہیں جاگا اور پھر پاسکل اسی طرف بڑھے جس طرف سے گزشتہ رات ہم نے لکڑی توڑنے کی کوشش کی تھی۔ پتھر ویسے ہی قالین کے نیچے موجود تھے۔ ہم نے پتھر نکالے اور اسی لکڑی کو توڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ انکل ڈیوڈ اور مارگریٹ پہرا دے رہے تھے۔ لکڑی کو پتھر مارنے سے ہلکی ہلکی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد پاسکل نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا اور وہ سرگوشی میں بولا، لکڑی تھوڑی سی اپنی جگہ سے ہل گئی ہے، اب کیا کرنا ہوگا؟
अब इसे हाथ से तोड़ने की कोशिश करते हैं, पास्कल ने बताया, और मैंने उसकी बात पर असबात में सर हिला दिया। फिर हमने पत्थर एक साइड पर रखे और हाथों से जोर लगाकर वो लकड़ी तोड़ने की कोशिश करने लगे। हमारी कोशिश कामयाब रही और लकड़ी अपनी जगह से थोड़ी सी हिल गई थी। अब से एक धक्के की ज़रूरत थी और उसके बाद लकड़ी ने टूट जाना था। चंद लम्हे रुकने के बाद पास्कल ने थोड़ा सा जोर लगाया और लकड़ी हल्की की आवाज़ के साथ टूट गई। अब इतना खला पैदा हो गया था कि हम लोग उस जगह से बाआसानी निकल सकते थे। वक़्त अपनी मखसूस रफ्तार से गुजरता जा रहा था। बाहर गहरा सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। सर्दी भी बहुत थी। हमें यह भी मालूम ना था कि ब्लैकी और उसके कारिंदे कहाँ छुपे हुए बैठे थे। उस जहन्नम से निकलने के लिए हमें कोई ना कोई रिस्क तो लेना ही था। इसलिए अंकल डेविड ने हमें इशारा किया कि वहाँ से निकलने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि टॉम और उसके साथी जाग जाएं और हमारा वहाँ से निकलना दुश्वार हो जाए। चुनाचा सबसे पहले पास्कल बाहर निकला और उसने इधर उधर देखने के बाद हमें बाहर आने का इशारा किया, और फिर अंकल डेविड ने मार्गरेट को बाहर निकाला और उसके बाद मैं बाहर निकला और सबसे आखिर में अंकल डेविड बाहर निकले। हम चारों थोड़ी देर तक एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपे कुर्बो जवार में देखते रहे। जब हमें अच्छी तरह इत्मीनान हो गया तो फिर हम झुके हुए एक तरफ बढ़ने लगे। वो कैंप चारों तरफ से लोहे की बाड़ों से बंद था, इसलिए किसी और तरफ से जाना मुश्किल था। हमें सामने बड़े लकड़ी के गेट से गुजरकर निकलना था। हम छुपते छुपाते उस गेट की तरफ बढ़ने लगे। चांद की रोशनी चारों उस घटाटोप अंधेरे को दूर करने की नाकाम कोशिश कर रही थी और हम उस चांद की रोशनी में ही आगे बढ़ रहे थे। जब हम ग्रेड के करीब पहुंचे तो अंकल डेविड ने हमें एकदम रुक जाने का इशारा किया। हम फौरन एक बड़ी सी चट्टान के पीछे दुबक गए। गेट पर 2 कारिंदे मौजूद हैं, अंकल डेविड ने सरगोशी की। पास्कल और मैंने चट्टान से बाहर निकालकर देखा तो वाकई गेट के पास 2 कारिंदे मौजूद थे और उनके हाथों में कलाशिनकोफे थी। वो दोनों खड़े आपस में बातें कर रहे थे। उनके करीब ही 2 कुर्सियां भी रखी हुई थी। अंकल डेविड के ख्याल के मुताबिक उनके बाकी साथी भी यकीनन उस कैंप में मौजूद होंगे। अब क्या करें? पास्कल ने पूछा। जब तक हम इन दोनों को कवर नहीं कर लेंगे तब तक यहाँ से निकलना नामुमकिन है, अंकल डेविड ने कहा। फिर इनको कैसे कवर किया जाए? मैं कोई तरकीब सोचता हूँ, अंकल डेविड ने कहा। अंकल, मेरे जहन में एक तरकीब है, मैंने कहा। वो क्या? अंकल डेविड ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। पास्कल और मार्गरेट भी मेरी तरफ मतवज्जा हो गए थे। फिर मैंने उन्हें अपनी तरकीब बताई। अंकल डेविड ने असबात में सर हिलाया और बोले, तरकीब तो अच्छी है मगर इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा अंकल, मैंने कहा। हमीद की तरकीब अच्छी है, पास्कल ने कहा। हम उसी तरकीब के मुताबिक ही इन दोनों पर काबू पा सकते हैं। ओके, अंकल डेविड ने कहा। फिर तुम सब एक तरफ छुप जाओ। जैसे ही वो इस चट्टान के करीब आए तो उसे काबू कर लेना, मगर ख्याल रहे कि उसकी चीख ना निकले, वरना उसका दूसरा साथी खतरे से आगाह हो जाएगा और हो सकता है कि हम यहाँ से निकलने की बजाय फंस जाएं और फिर उन लोगों ने हमें गोलियों से भून देना है। अंकल डेविड की हिदायत के मुताबिक हम तीनों उस तरफ छुप गए जिस तरफ वो कारिंदे आ सकते थे। फिर अंकल डेविड ने उस पथरीली जगह पर कुछ ऐसी आवाज़ें पैदा करनी शुरू कर दी जिससे ये तासुर मिलता कि इस तरफ कोई दरिंदा मौजूद है। हम तीनों खामोशी से गेट की तरफ मौजूद उन कारिंदों को ही देख रहे थे। मैंने देखा कि अंकल डेविड की आवाज़ों पर वो दोनों चौंक पड़े थे और उसी तरफ देखने लग गए थे। अंकल डेविड बदस्तूर उसी तरह आवाज़ें निकाल रहे थे। एक कारिंदे की आवाज़ सुनाई दी, ओहो, इस तरफ कौन हो सकता है? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई उस तरफ दरिंदा मौजूद हो। दूसरे कारिंदे ने सरसराती आवाज़ में जवाब दिया, दरिंदा? दूसरा हैरत से बोला, दरिंदा अंदर कैसे आ सकता है? बाड़ तो चारों तरफ से बंद है। यही तो मैं सोच रहा हूँ, दूसरे ने कहा। यह भी हो सकता है कि दरिंदा ना हो बल्कि कोई बिल्ला हो। मेरा ख्याल है देखना चाहिए, पहले ने कहा। चलो। और फिर वो दोनों उस तरफ आने लगे जिस तरफ हम मौजूद थे।
अंकल डेविड ने हमें चौकन्ना रहने का इशारा कर दिया था। हम चौकन्ना हो चुके थे और वो दोनों फूंक फूंक कर कदम उठाते हुए आ रहे थे, जैसे उन्हें किसी के हमले का खदशा हो। एक एक लम्हा होशियारी से गुजर रहा था, क्योंकि अगर हम उन दोनों पर काबू ना पा सके और ज़रा सी भी कोई गलती हो गई तो फिर हमारा उस कैंप से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। ये भी हो सकता था कि ब्लैकी हमें बेहानक सज़ा दे दे। मशीन गनें उनके हाथ में थी। करीब आकर एक करिंदे ने अपनी जेब से पेंसिल टार्च निकाल कर रोशन कर ली और उस तरफ रोशनी डालने लगा जिस तरफ हम मौजूद थे, मगर खुशकिस्मती से हम ढलवान की आड़ में थे, इसलिए उसकी नज़रों में नहीं आ सके थे। यहाँ तक कोई मौजूद नहीं है, दूसरे करिंदे ने कहा। इस पत्थर के पीछे न छुप गया हो। पहले ने असबाती सर हिलाया और फिर वह उसी ढलान की तरफ आने लगा। दूसरा करिंदा वहीं रुक गया था। जैसे ही वो करीब आया, पास्कल और मैंने उसे उकाब की मानद झपट्टा मारकर दबोचा और अपनी तरफ खींच लिया। वो चीखना ही चाहता था कि पास्कल ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया, जिसके बायस उसकी चीख उसके हलक में ही रह गई। ऐन उसी लम्हे मैंने एक छोटा सा पत्थर उठाकर उसके सर पर मारा तो एक लम्हा तड़पने के बाद वो बेहोश हो गया। पास्कल ने उसे एक तरफ लिटा दिया। मार्गरेट खौफज़दा नज़रों से उस करिंदे को देख रही थी, ताहम हम उस दूसरे करिंदे की तरफ मतवज्जा हो गए जो अपने साथी को पुकार रहा था, क्रूज़ क्रूज़। क्रूज़ की तरफ से जवाब ना पाकर वो दोबारा बोला, क्रूज़ तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? तुम खैरियत से तो हो ना क्रूज़? मगर जब उसे क्रूज़ की तरफ से दोबारा जवाब ना मिला तो वो तजस्सुस में मुब्तला हो गया और उस तरफ आने लगा। उसके करीब आते ही हमने उसका भी वही हाल किया जो हमने क्रूज़ का किया था, और उन दोनों को बेहोश करने के बाद हमने उन्हें एक बड़ी सी चट्टान के पीछे छुपाया और ख़ुद गेट की तरफ बढ़ने लगे। हमारे पास इतना वक्त नहीं था कि हम उन दोनों की वर्दी उतार कर खुद पहन लेते। अब गेट पर कोई मौजूद ना था, इसलिए हम आराम से गेट क्रॉस कर गए। बाहर निकलते ही हमने मुखालिफ सिमत का तयन किया और बिलाखेज़ी से चल पड़े। चांदनी रात थी, सर्दी भी अरूज पर थी, मगर हम उन सब की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहे। वो सारा पथरीला रास्ता था। हम ये भी ना जानते थे कि हम किस तरफ जा रहे हैं। कुर्बो जवार में गहरी गहरी खाइयाँ बनी हुई थी, इसलिए हम फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे कि कहीं थोड़ी सी गफलत से हम किसी गहरी खाई में ना जा गिरें। हम मुसलसल चलते रहे, इसके सिवा हमारे पास कोई चारा भी ना था, क्योंकि हमारा रुकना हमारे लिए किसी खतरे का सबब बन सकता था। अब हम उस कैंप से काफ़ी दूर निकल आए। मुसलसल चलने से हम बहुत थक चुके थे। मार्गरेट का तो बुरा हाल था। काफ़ी दूर आने के बाद हम सस्ताने और सर्दी से बचने के लिए एक जगह रुक गए। वक़्त का कुछ अंदाज़ा ना था, मगर सुबह होने वाली थी, क्योंकि अंधेरा अब घटता जा रहा था और हल्का हल्का उजाला फैल रहा था। पापा, मार्गरेट ने कहा, मैं बहुत थक गई हूँ। अंकल डेविड ने कहा, बेटा हिम्मत बांधो, हमें जब तक कोई महफूज पनाहगाह नहीं मिलेगी तब तक हमें चलते रहना होगा। उसके अलावा लम्हे होशियार रहना होगा। उसी लम्हे पास्कल ने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो पास्कल? अंकल डेविड ने इस्तफाइया लहजे में पूछा। डेविड साहब, पास्कल ने कहा, मेरे कहने का मकसद है कि हमारी तलाश भी शुरू हो सकती है। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हमें इस जजीरे से निकल जाना होगा। पास्कल ठीक कह रहे हो। मैंने पास्कल की बात की तायद की। इस बात का खदशा मेरे दिमाग में भी मौजूद था। जब तक हम इस जजीरे पर मौजूद रहेंगे ख़तरा हमारे सर पर मंडलाता रहेगा। अंकल डेविड हमारी बात समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने असबात में सर हिला दिया। जब सुबह का उजाला मुकम्मल फैल गया तो हम फिर उठे और आगे की तरफ बढ़ गए। चलते रहने से हमें भूख भी लग रही थी, लेकिन कुर्बो जवार में दरख्तों के आसार नज़र ना आ रहे थे। अलबत्ता बहुत दूर हमें दरख्तों का जमघटा नज़र आ रहा था। हम उसकी तरफ बढ़ने लगे। चूँकि हम सबको भूख भी लगी हुई थी, इसलिए हम बिलाखेज़ी से चल रहे थे। हम अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि अचानक मैं चौंक कर रुक गया। वो सब मुझे रुकता देख कर गए। अंकल डेविड ने पूछा, हमीद, मेरा ख्याल है कि तुम थक गए हो। नहीं अंकल, मैंने नफ़ी में सर हिलाया। आप हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुन रहे हैं। अंकल,
آپ ہیلی کاپٹر کی آواز سن رہے ہیں، میں نے کہا، اور میری بات سن کر وہ سب چونک پڑے۔ ہیلی کاپٹر! انکل ڈیوڈ کے منہ سے بے اختیار آواز آئی اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگ گئے اور میری بات درست ثابت ہوئی۔ ہوا کے دوش پر ہمیں ایک ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دی۔ ہوا کی وجہ سے آواز کبھی تیز ہو جاتی اور کبھی آہستہ۔ اب تو وہ سب ہی پریشان ہو گئے تھے۔ اوہ، میرا خیال ہے کہ ہماری تلاش شروع ہو چکی ہے، پاسکل نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ انکل ڈیوڈ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور وہ اس سمت دیکھ رہے تھے جس طرف سے ہیلی کاپٹر برآمد ہونے کی توقع تھی۔ پھر وہی ہوا۔ چند لمحوں بعد ہی مغرب سے پہاڑیوں کی چوٹیوں سے ایک ہیلی کاپٹر برآمد ہوا جس کا رخ اسی طرف تھا جس طرف ہم موجود تھے۔ ہیلی کاپٹر ابھی بہت دور تھا۔ اوہو، واقعی ہماری تلاش شروع ہو چکی ہے، انکل ڈیوڈ نے سرسراتی آواز میں کہا۔ پاپا، اب کیا ہوگا؟ مارگریٹ نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوگا، انکل ڈیوڈ نے کہا۔ چلو، ہمیں کسی چٹان کے پیچھے چھپنا ہوگا تاکہ ہم انہیں نظر نہ آ سکیں۔ پھر ہم بلاخیزی سے ایک طرف دوڑ پڑے۔ ہیلی کاپٹر چونکہ ابھی بہت دور تھا، اس لیے ہم اس کے پہنچنے سے پہلے ہی چھپ جانا چاہتے تھے تاکہ وہ ہمیں دیکھ نہ سکیں۔ تھوڑی دور آنے کے بعد ہم نے مڑ کر دیکھا تو اب ہیلی کاپٹر کافی نزدیک آتا جا رہا تھا۔ ہمیں چھپنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہ مل رہی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں چھپے۔ اسی لمحے انکل ڈیوڈ کی آواز آئی، اس طرف آ جاؤ۔ ہم بجلی کسی تیزی سے اس طرف بڑھے جس طرف انکل ڈیوڈ موجود تھے۔ وہاں ایک بڑی سی چٹان رکھی ہوئی تھی۔ وہ چٹان اس انداز سے مڑی ہوئی تھی کہ اگر کوئی اس کے نیچے چھپ جاتا تو آسانی سے نظر نہ آ سکتا تھا۔ ہم اس چٹان کے پیچھے دبک گئے اور اسی وقت ہیلی کاپٹر تیزی سے ہمارے اوپر سے گزرتا چلا گیا۔ اگر ہمیں ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو ہمارا بچنا ممکن نہ تھا۔ ہیلی کاپٹر کی آواز لمحہ بے لمحہ دور ہوتی جا رہی تھی۔ جب اس ہیلی کاپٹر کی آواز بہت دھیمی سنائی دینے لگی تب ہم انکل ڈیوڈ کے اشارے پر چٹان سے باہر نکل آئے۔ ہیلی کاپٹر اب ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ہمیں شام سے پہلے اس جنگل تک پہنچنا ہوگا، انکل ڈیوڈ نے کہا۔ وہ جنگل ہمارے لیے پناہ بن سکتا ہے۔ ہم سب سے اسباق میں سر ہلایا اور اس جنگل کی طرف بڑھ گئے۔ اس وقت دوپہر ہونے والی تھی۔ تھکاوٹ سے ہمارا برا حال تھا، مگر اس جنگل تک پہنچنا ہمارے لیے ضروری تھا، اس لیے ہم تیز تیز قدموں سے یہ فاصلہ طے کر رہے تھے۔ ہیلی کاپٹر کی ابھی تک آواز سنائی دے رہی تھی، مگر معلوم نہیں کہ وہ کس سمت میں تھا۔ ابھی ہم پھر تھوڑی دور گئے تھے کہ اچانک ہمیں ایک بار پھر چونک پڑے۔ ہمیں ایک جیپ کی آواز سنائی دی جو اسی طرف ہی آ رہی تھی جس طرف ہم موجود تھے۔ لگتا ہے وہ لوگ ہمیں پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں، انکل ڈیوڈ نے کہا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پاسکل نے پوچھا۔ ہمیں اس جنگل تک پہنچنا ہوگا، انکل ڈیوڈ نے کہا۔ جنگل میں پہنچ کر ہم ان پر قابو پا سکیں گے۔ نہ جانے جیپ ہم سے کتنی دور تھی، اس لیے ہم ایک بار پھر تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ وہ جنگل اب کافی نزدیک آتا جا رہا تھا۔ متعاقب جیپ کی آواز بھی مسلسل آ رہی تھی۔ ہمارے لیے ایک مشکل اور کھڑی ہو گئی تھی کہ ہیلی کاپٹر بھی ہماری تلاش میں ایک بار پھر آ گیا تھا۔ اس ہیلی کاپٹر سے بچنے کے لیے ہم پھر ایک بڑی سی چٹان کے پیچھے چھپ گئے تھے، مگر ہماری بدقسمتی کہ اس بار ہم ہیلی کاپٹر میں بیٹھے افراد کوئی چٹان میں چھپے نظر آ گئے تھے، اس لیے وہ ہیلی کاپٹر تھوڑی دور جانے کے بعد واپس مڑ کر اسی طرف آیا تھا جس طرف ہم چھپے تھے۔ اس ہیلی کاپٹر میں میں نے بلیکی کو دیکھا جو آنکھوں پر دوربین چڑھائے ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ انکل، انہوں نے ہمیں دیکھ لیا، میں نے کہا، اس لیے ہمارا یہاں چھپے رہنا بیکار ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو امید، انکل ڈیوڈ نے میری بات سے اتفاق کیا اور پھر چند ثانیے خاموش رہ کر بولے، وہ دیکھو، ہیلی کاپٹر بھی اتر رہا ہے۔ ہم اس چٹان سے باہر نکلے اور ایک طرف دوڑ پڑے۔ جیپ کی آواز بھی قریب آ گئی اور اس ہیلی کاپٹر کے قریب آ کر رک گئی تھی۔ وہ اس چٹان کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، بلیکی کی آواز سنائی دی، چلو پکڑو ان کو۔ پتھریلی زمین پر ہمیں دوڑنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ آوازوں کی باز گشت سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس طرف آنے والے ایک سے زیادہ ہیں۔ ہم سب بلا خیزی سے اٹھے اور آگے کی سمت دوڑ پڑے۔ ابھی ہم نے چند قدم کا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ یکا یکی ٹھا ٹھا کی آوازیں گونجیں اور گولیاں ہمارے قریب سے گزرتی ہوئی فضا میں غائب ہو گئیں۔ یہ ہماری خوش بختی تھی کہ کسی بھی گولی نے ہمیں نہیں چھپا تھا۔ ہم اپنی ہی رفتار سے دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور ہمارے پیچھے آنے
اور گولیاں چلانے والے 3 افراد تھے۔ ان کے ہاتھوں میں مشین پسٹل تھے جن سے وہ ہم پر فائرنگ کر رہے تھے۔ وہ ابھی ہماری طرف دوڑتے آ رہے تھے کہ اچانک انکل ڈیوڈ کے حلق سے چیخ خارج ہو گئی اور وہ پتھریلی زمین پر لڑکتے چلے گئے۔ گولی ان کی دائیں ٹانگ کی ران میں لگی تھی جس سے ان کے حلق سے دل خراش سی چیخ نکل گئی۔ ہم ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اتنی دیر میں وہ تینوں ہمارے سروں پر پہنچ گئے تھے اور پھر اس سے پہلے کہ وہ ہمیں پکڑتے اور پاسکل ان سے الجھ پڑے، پاسکل نے ایک آدمی کے پیٹ میں سر کی ٹکر ماری جس سے وہ دوہرا ہو گیا تھا۔ دوسرے نے پاسکل کو مارنے کی کوشش کی جس سے پاسکل ایک طرف ہو گیا تھا اور جس سے وہ اپنی ہی زور سے گہری کھائی میں جا گرا۔ تیسرے آدمی نے مجھے پکڑ لیا تھا اور اس طرف کھینچنے لگا جس طرف بلیکی موجود تھا۔ عین اسی وقت مارگریٹ نے ہمت کی اور اس نے ایک پتھر اٹھا کر اس آدمی کے سر پر مارا جس سے اس آدمی نے مجھے چھوڑ کر اپنا سر پکڑ لیا تھا، پھر گرا اور وہ پھر نہ اٹھ سکا۔